بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، اردو کی طرح عربی زبان کی بنیاد بھی حروف تہجی پر ہے۔ اردو کے حروف تہجی اور عربی کے حروف تہجی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی میں پے، ٹے، چے، ڈال اور ڑا اور جو یہ اور گاف یہ نہیں ہوتے۔ ان کے علاوہ باقی وہی حروف ہیں جو اردو میں ہیں۔ عربی حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ عربی میں حروف تہجی کو حروف الہجا بھی کہتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کون کون سے ہیں؟ الف، با، تا، ثا، یہ سارے حروف تہجی ہیں۔ عربی کے اندر گنتی بھی انسان کو آنی چاہیے، کیونکہ جب ہم عربی تکلم کریں گے تو کوئی بھی ایسا لفظ ہم بولیں گے، اعداد بولیں گے، تو اس وقت ہمیں جب تک وہ اعداد نہیں آتے ہوں گے تو ہم عربی صحیح انداز میں نہیں بول پائیں گے۔ گنتی کے حوالے سے ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے پہلے، اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہم انشاءاللہ عز و جل دے دیں گے۔ ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صبح و شام کے اوقات ہم ان کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب عربی گفتگو کریں گے تو ان میں صبح و شام کے اوقات بھی ظاہر بات ہے زیر بحث آئیں گے۔ صبح، الصباح، صبح کے وقت کو الصباح کہتے ہیں۔ اسی طرح شام کے وقت کو المساء، رات کو اللیل۔ ابھی اس لفظ کی عربی ہوتی ہے الآن، اور گھنٹہ عربی میں اس کو الساعۃ کہتے ہیں۔ منٹ اس کو عربی میں الدقیقۃ کہتے ہیں۔ سیکنڈ اس کو عربی میں الثانیۃ کہتے ہیں۔ اور آدھی رات اس کے حوالے سے عربی جب ہم بنائیں گے تو اس کو کہیں گے نصف اللیل، اور دن کا جو نصف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نصف النہاری، اور دوپہر کو الظہیرۃ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہے آج کا دن تو پھر وہ کہے گا الیوم، الیوم۔ اور اگر گزشتہ کل کے بارے میں ہم نے عربی کلام میں گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے لفظ امسی استعمال ہوگا، اور گزشتہ رات البارحۃ۔ اور آئندہ کل کے بارے میں ایک تو یہ ہوتا ہے گزشتہ کل، اس کے لیے امسی، آئندہ کل کے لیے غدن، پرسوں قبل الامسی، اور پھر یا بعد الغدی، یعنی جو گزشتہ پرسوں ہیں، یعنی جو پیچھے 2 دن پہلے گزر گیا اس کے لیے کہیں گے قبل الامسی، اور جو آئندہ پرسوں آئے گا اس کے لیے بعد الغدی۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ایک دن، یعنی مطلقاً دن کہنا چاہتے ہیں کوئی بھی دن، اس کے لیے آپ یومن بولیں گے، جبکہ اگر آج کا دن کہنا چاہتے ہیں تو پھر کہیں گے الیوم۔ اسی طرح ہفتے کے دن کو اسبون کہتے ہیں، مہینے کو شہرن کہتے ہیں، اور سال کو عربی میں سنتن کہتے ہیں۔ اب ہم ذکر کریں گے کہ دنوں کے جو نام ہیں عربی میں کیا ہیں۔ جو ہفتے کے اندر دن ہوتے ہیں 7، عربی میں ان کے کیا کیا نام ہیں۔ ہفتے کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، اور اتوار کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں۔ پیر کو یعنی سوموار کو عربی میں یوم الاثنین کہتے ہیں۔ منگل کو یوم الثلاثاء، اور بدھ کو یوم الاربعاء، اور جمعرات کو یوم الخمیس، جمعہ کو یوم الجمعہ۔ موسم 4 جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بہار کو عربی میں الربیع بولتے ہیں، خزاں کو عربی میں الخریف بولتے ہیں، اور سردی کو عربی میں الشتاء، اور گرمی کو عربی میں الصیف کہتے ہیں۔ 12 مہینوں کے نام جو ہیں وہ عربی میں ان کے نام کیا ہیں؟ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری یا جمادی الآخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ عربی زبان کے لیے بولنے کے لیے عربی قواعد کا علم ہونا نہایت ضروری ہے، اس لیے ہم مختصر
عربی قواعد بھی ذکر کریں گے جن کی مدد سے انشاءاللہ عز و جل آپ عربی بولنا سیکھ جائیں گے۔ اس میں اشارہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس میں اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ اس میں اشارہ جو قریب ہے اس کے لیے کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ اگر ایک کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ھذا، دو اگر مذکر ہیں ان کی طرف اشارہ کریں گے تو ھذانی، اور اگر بہت زیادہ ہیں تو ھؤلائی، ھذہ ایک مؤنث کے لیے، ھاتانی دو مؤنث کے لیے، اور ھؤلائی یہ سب مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں اشارہ بعید، یہ دور کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوتے ہیں، ذالکا ایک مذکر کے لیے، ذانی کا دو مذکر کے لیے، اور تل کا یہ ایک مؤنث کے لیے، تانی کا دو مؤنث کے لیے، اور الائی کا وہ سب مذکر اور مؤنث کے لیے بولے جاتے ہیں۔ آگے اس میں ضمیر کسے کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والے لفظ کو اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ یہ اس کی آسان فہم تعریف آپ کو میں نے عرض کی ہے، ویسے اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، میں نے آسان فہم الفاظ میں آپ کے لیے یہ تعریف عرض کی ہے۔ مثال کے طور پر ارشد بازار گیا، راستے میں وہ اپنے دوست سے ملا۔ اس جملے میں جو لفظ وہ ہے نا، راستے میں وہ اپنے دوست سے ملا، اس کے اندر لفظ وہ جو بولا گیا ہے اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی غائب بھی ہوتی ہے، حاضر کے لیے الگ ہوتی ہیں، متکلم کے لیے الگ ہوتی ہیں۔ عربی میں استعمال ہوتی ہیں جو اسماء ضمیر جو استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہوا، ایک مرد کی طرف اگر ہم اشارہ کریں گے تو بولیں گے ہوا، دو کی طرف ہما، اور اگر ہم کریں گے دو سے زائد کے لیے، تین کے لیے، تین سے اوپر ہوں تو کہیں گے ہم، عورت ہوگی تو ہیا، ہما، ہننا، انتا، یہ ہو گیا ایک مرد یعنی وہ جو سامنے موجود ہوگا، انتما دو سامنے موجود مردوں کے لیے، انتم یہ سب مرد اگر سامنے موجود ہوں گے، انتی یہ ایک عورت اگر سامنے موجود ہو اس کے لیے، انتما دو عورتیں سامنے موجود ہوں، انتنا اگر بہت ساری عورتیں سامنے موجود ہوں تو ان کے لیے انتنا کا لفظ بولیں گے۔ انا یہ اگر مرد ہو یا عورت ہو وہ خود اپنے لیے استعمال کریں گے عربی میں، یعنی میں۔ نحنو اب اگر بہت سارے بیٹھے ہیں مرد عورت اور وہ بول رہے ہیں تو وہ پھر نحنو۔ انا اور نحنو یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی بھی زبان بولنے اور لکھنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ اہم حیثیت رکھتا ہے۔ الفاظ کو ملا کر جملے اور عبارات بنتی ہیں، تو ہم آپ کو کچھ الفاظ عرض کرتے ہیں، ان کو آپ ذہن نشین کر لیں تاکہ بولتے وقت آپ ان کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ جیسے انا میں، انتا تو، من کون۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میرا، لی، لاکا تمہارا، لاکما تم دونوں کا، لہنا ان سب عورتوں کا، لہو اس ایک مرد کا، لہما ان دو مردوں کا، ہاکذا اسی طرح، مرتن واحدتن ایک دفعہ، قبلو پہلے، بعدو بعد میں، فوق اوپر، تحت نیچے، افشن سامان، لئنا تاکہ، اذا جب، لو اگرچہ، من قریبن اس کا مطلب قریب سے، من بعیدن دور سے، واسطن درمیان، لاکنہ لیکن، یمین دایاں، یسار بایاں، مشرق مشرق، مغرب مغرب، شمال شمال، جنوب جنوب، فی اس کا معنی میں، الا یہ تک بھی معنی ہوتا ہے، طرف بھی ہوتا ہے، جو بھی اس مقام پر ہوگا تو تک طرف دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ مع ہمراہ، کم کتنا، ہنا یہاں، ہنا کا وہاں، لماذا کیوں، کیفا کیسا، یعنی مثال کسی کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کی حالت کیسی ہے، آپ بولیں گے کیف انتا، کیف حالک، تیری حالت کیسی ہے۔ الی الآن ابھی تک، منذ یعنی کسی کلام کر رہے ہیں آپ عربی تو آپ بولنا چاہتے ہیں کہ کب سے، تو پھر منذ درمیان کلام میں یا ابتدائی کلام میں جیسے بھی ہوگا آپ بولیں گے۔ اخیراً آخر میں، بالیقین یقین سے، کثیر زیادہ، قلیل تھوڑا، حل کیا سوال کرنے کے لیے، اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، جمیل خوبصورت، غالٍ مہنگا، رخیص سستا، لا بد لازمی،
ربما شاید، لیسا نہیں، ثقیل وزنی، خفیف ہلکا، ضخیم موٹا، طویل لمبا، کثیر چھوٹا، رقیق پتلا یا باریک، فرحان خوش، حزین غمگین، اصبر صبر کرو، آتنی مجھے دو، آتی یعنی دو، نی مجھے دو، جوعان بھوکا، عطشان یہ پیاسا۔ تو اب یہ ہم نے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو جب ہمیں یہ الفاظ آتے ہوں گے تو ہم اس وقت یہ الفاظ کا جتنا زیادہ ذخیرہ ہمارے ذہن میں ہوگا، یہ آسان الفاظ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو اتنا ہی ہمارے لیے عربی بنانا، عربی میں گفتگو کرنا آسان ہوگا۔ آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ عز و جل ہم مزید الفاظ عربی کے اندر ذکر کریں گے۔